الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہماری موضوع بحث کیا ہے؟ توکل کے اوپر ہے۔ توکل کا جو مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، کسی چیز کو یہ مان لینا کہ یہی چیز میرے لیے فائدہ دے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے فائدہ نہیں دے گی۔ اور توکل جو ہے وہ ان مومنوں کی صفات میں آتا ہے کہ جو مومن یقین کی منزل پہ ہوتے ہیں، اور اس میں جو مشکل ترین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسباب کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کرنا۔ دو چیزیں آپ کیا کہہ دیں کہ ایک طرح کی ایسی ہیں کہ جو مخالف چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے، یعنی اونٹنے کو جو ہے وہ باندھ بھی دینا ہے جو روایات میں ہے، اور باندھنے کے بعد اس باندھنے پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی وغیرہ کھانی ہے، بھروسہ اس دوائی پہ یا ڈاکٹر کے پاس جانے پہ نہیں کرنا۔ دل کی کیفیت کیا ہو کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو۔ تو یہ دو چیزیں جب انسان کٹھی چلاتا ہے تو اس میں جو مشکل ترین مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے اور دلی طور پہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ کس کے اوپر چلا جاتا ہے؟ اسباب کے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ انہی اسباب کی وجہ سے کیا مجھے مل رہا ہے، حالانکہ ان اسباب کے اندر جو تاثیر رکھی، جو ان اسباب کو اللہ نے قدرت دی کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوگا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ خود کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔ اسباب کو بنانے والی کی ذات کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو اسباب کی تاثیر کو بھی روک دیتی ہے۔ بعض کا انسان ایک سبب اختیار کرتا ہے علاج کا، لیکن اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ جو تاثیر ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، وہ اثر نہیں کرتی۔ تو وہ ذات کے جو اسباب کو بنا رہی ہے، اور وہ ذات کے جو ایسے اسباب بھی انسان کے لیے بنا دیتی ہے کہ جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ ذات کے جو اسباب کی تاثیر کو روک بھی دیتی ہے، تو سارے کا سارا بھروسہ جو ہے وہ اسی ذات کے اوپر پھر ہو گیا، اور اس کی جو حیثیت ہے سبب کی، اس کی تو کوئی حیثیت رہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر سے سنت اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہمیں سبب کی طرف بھی جانا ہے، اور ساتھ پھر کیا ہے؟ اس سبب کو کوئی ویلیو بھی نہیں دینی، ساری ویلیو اور اہمیت بھی کس کو دینی ہے؟ وہ اللہ کی ذات کو دینی ہے۔ تو یہ چیز پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی میں مشکل کو کیا جنم لے لیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک جملہ جو ہے وہ توکل کے جو منافی بولا جاتا ہے، کہ کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ وہ یوں کہا جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بس اللہ ہے کو کہاں پہ رکھا؟ بالکل آخر پہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اور جس کے پاس کیا ہے؟ مال و دولت ہوتی ہے، بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہمارا بندہ جو ہے وہ بڑے محکمے میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہمارے پاس جو ہے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا بندہ کیا کہتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بڑے اس کے تعلقات نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کو اس نے کیا رکھا؟ بالکل آخر پہ رکھا، حالانکہ جس کے پاس اللہ ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ وگرنہ جو اپنے پیسے کو دیکھ رہا ہے، اپنے تعلقات کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی بحالت مجبوری میں دیکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بس اب کچھ بچا نہیں ہے، تو بس اللہ کی ایک آس ہے۔ ٹھیک، اللہ کی ایک آس ہے، یعنی بالکل اس کو ایک کمزور سطح پہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ توکل میں کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بالکل جو بنیادی چیز ہے اور جو بیس ہے، بلکہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں اللہ ہی ہوتا ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ خالق کی قدرت کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے، اسباب کی اس کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے پیسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت اس کے پاس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ لوگوں کا کوئی اس کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں ہوتا، مال کی وجہ سے کوئی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی سپورٹ ملے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جب اس طرح کی کیفیت اس کے دل میں جنم لیتی ہے تو پھر وہ اسباب کو فقط اس تحت اختیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، بس اس سنت کو پورا کرنے کی خاطر۔ وگرنہ جو بیس اور بنیاد ہے اس کے دل میں یہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میں کس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اللہ کے اوپر کیا بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو یہ صفت جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس کے پاس اس صفت کا آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب پریکٹیکلی طور پہ دیکھ رہا ہے کہ اس مال سے میرا سبب حل ہو رہا ہے،
جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے میرا کام نکل رہا ہے، تو وہ اب چیزیں اسی کے اوپر وہ اس کا ذہن چلا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ بنیادی حیثیت میں نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، بالکل آخری حیثیت پہ ہوتا ہے، لاسٹ پہ ہوتا ہے کہ بس اب جی کچھ نہیں ہے، بس اللہ والی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو توکل کی منزل ہے وہ بہت کم آ پاتی ہے، اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے علم اور یقین سے ہے، ایمان سے ہے، اللہ کی حقیقی معرفت سے ہے، کہ جس کو اللہ کی حقیقی معرفت ہو جائے، اللہ کی صفات کی اس کے پاس معرفت آ جائے کہ آخر اللہ کے پاس کیا قدرت ہے اور کیا اختیارات ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ ان اسباب کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ مصنف یہاں پہ ایک نقطے کو یہ بیان کریں گے، اور اسی طریقے سے ایک اور نقطہ بھی مصنف یہاں پہ ضمناً عرض کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ یہ بات تو واضح ہے، یعنی کہ انسان کو اگر رزق چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، تو وہ فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈرا رہے اور کہے کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو تو بیوقوف کہا جاتا ہے، حمقاء کہا جاتا ہے، جبکہ روایات میں واضح کیا ہے کہ تم کماؤ، کسب کرو، ٹھیک ہے، کوشش کرو۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رزق کمانے والی روایات ہیں، ان کو کون لوگ لے لیتے ہیں؟ وہ لوگ لے لیتے ہیں جو طالب العلم ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں۔ طالب علم بھی کیا کہتے ہیں کہ بھی دیکھو جی روایت تو آئی ہے کہ کمانا چاہیے بھی بچوں کے لیے، یہ کاروبار کرنا چاہیے، تجارت کی کتنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام خود کیا تھے؟ کاروبار کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اللہ کے نبی جو ہے وہ کسان تھے، تاجر تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان روایات کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو لینا شروع کر دیتا ہے، یعنی خود بھی کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، سب چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی جو ذمہ داری کیا تھی کہ رزق کے مسئلے میں فقط اللہ پہ بھروسہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا جو مقصد اور ہدف چنا ہے وہ اللہ اور محمد علیہ محمد کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ تو جب یہ اس مشن کا ہدف بن گیا ہے تو اب اس کی جو ٹوٹلی طور پہ رزق کی ذمہ داری ہے وہ غیبی اسباب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ اصلاً مال کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، اس کو کیا سائڈ پہ کر دینا ہے، اور ساری توجہ اس کی کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ علم اور تحقیق کے اوپر ہونی چاہیے۔ تب یہ بندہ کیا کہلائے گا؟ طالب العلم کہلائے گا، یعنی علم کا چاہنے والا کہلائے گا۔ اور اللہ کے رسول سے حدیث میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دو بندوں کا آپس میں کیا کیا؟ تقابل کیا، کہ طالب المال اور ہے اور طالب العلم اور ہے، دونوں کو جمع نہیں کیا، 2 in 1 نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ طالب المال بھی کبھی جو ہے وہ سیراب نہیں ہوتا، اسے اوور شفٹ بھی لگانی پڑے لگا لیتے ہیں، مال آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے طالب العلم بھی کبھی سیراب نہیں ہوتا، اسی بھی اوور شفٹ لگانی پڑے، زیادہ پڑھنا پڑے تو وہ پڑھتا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ دونوں جو ہیں وہ ایسے بھوکے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طریقے سے مولا علیہ السلام کے کلام میں بھی ایسے ہے، ہمیشہ جو ہے وہ طالب العلم کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ طالب المال کے ساتھ ہے، یعنی دونوں کو بالکل الگ الگ کیٹیگری میں رکھا۔ تو مصنف یہاں پہ اس شبہ کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کہ جو طالب علم ہیں ان کے لیے یہ روایات نہیں ہیں کہ رزق کی خاطر جو ہے وہ آگے جاؤ، محنت کرو، کماؤ، نہیں۔ ان کے لیے جو چیز ہے کہ وہ فقط اللہ پہ بھروسہ کریں بس، ان کے لیے تو ان اسباب کو اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، ان کی ساری زندگی کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے جو نظام ہے ایجوکیشن کے، وہاں پر بھی یہ قانون چل رہا ہے، یعنی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو ٹیچر ہیں ان کو کہا جاتا ہو کہ آپ سائڈ بزنس کریں، کاروبار کریں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ پڑھا رہے ہیں، اسی کی تنخواہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، وہاں پہ باقاعدہ کیا رکھے جاتے ہیں؟ ایجوکیشن کے بجٹ رکھے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کے بجٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ طالب علم بھی نوکری نہیں کریں گے، طالب علم بھی کاروبار نہیں کریں گے، ان کے جو ٹیچر ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ بھی کاروبار کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹوٹلی طور پہ ان کا ذہن فوکس کس کے اوپر ہوگا؟ علم کے اوپر ہوگا۔ حتیٰ کہ بہت سارے ملکوں میں یہ قوانین ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ریسرچ اسکالر ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی سائڈ بزنس کر رہا ہے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے ادارے سے، کہا جاتا ہے کہ تمہاری چھٹی، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جرم ہوتا ہے اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق علم اور تحقیق سے ہے۔ جب اس کا تعلق علم اور تحقیق سے ہے تو ٹوٹلی طور پر فوکس انہیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ کرنا ہے۔ ہاں، اس کا بجٹ کیا بڑھا دیا جاتا ہے؟ ایجوکیشن بجٹ کیا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا رکھی جاتی ہے؟ اسکالرشپ رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی علوم میں یہ چیز چل رہی ہے، اور ان کے ہاں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایجوکیشن بجٹ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو کچھ مل جائے، اسکالرشپ کہتے ہیں، ٹیچر کو کچھ مل جائے، اسی بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ کہتے ہیں۔ نہ حالانکہ نہ ٹیچر کاروبار کر رہے نہ اسٹوڈنٹ کاروبار کر رہے، کوئی کما تو نہیں رہے، وہ تو علم حاصل کر رہے ہیں اور علم دے رہے ہیں۔
لیکن جب علم دین کی باری آتی ہے تو پھر ایک دم جو ہے وہ ساری چیز بدل جائے گی۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ایجوکیشن بجٹ بھی آپ کو نہیں دیں گے، اگر آپ ایجوکیشن بجٹ لے رہے ہیں امام کے مال سے تو اس کے اوپر بھی ہم کیا اعتراض کریں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ آپ کے بندے کو کیا ہونا چاہیے، کاروباری ہونا چاہیے، جو آپ کا ٹیچر ہے، جو آپ کا جو طالب علم ہے وہ کاروبار بھی کرے اور پڑھے بھی، صحیح دو دو چیزیں ان کے اوپر کیا فٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے کسی علم میں ایسا نہیں ہوتا کہ علم کے لیے ایجوکیشن کے لیے الگ سے بجٹ بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی نظام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر اچھے علم والے لوگ اور ماہرین چاہتے ہیں فقط جو ہے وہ خانہ پوری کے لیے نہیں، ماہرین اگر آپ چاہتے ہیں کسی فیلڈ کے اندر، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو، جو بھی فیلڈ ہو، تو وہ خالص اسی کے لیے کیا چیز کی جاتی ہے، خاص کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا مصنف اس کی چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جو توکل کی منزل ہے طالب علم دین کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے کاروبار کی طرف بھی نہیں جانا، کسی چیز کی طرف نہیں جانا، اس کے لیے ٹوٹل جو ہے وہ اللہ کے اوپر کیا ہے اس کا بھروسہ ہے۔ اب اس میں اس نے قربانی بھی دینی ہے، بہت سارے کام کیا اس نے کرنے ہیں، تو جب یہ توکل کرے گا تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ اس کی زندگی مشکل ہو جائے، زندگی اس کے لیے خوبصورت ہوگی، آسان ہوگی۔ ہاں دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ کیا ہے مشکل میں ہے، لیکن اگر خود اس کے دل سے پوچھیں گے تو یہ ایک سکون کی منزل کے اوپر ہوگا، راحت کی منزل پہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک عشق اور محبت اور ایک ہدف کی دنیا کے اوپر چل رہا ہے کہ جس میں پھر اس کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی کہ میرا یہ اپنا پلاٹ نہیں ہے، میری اپنی گاڑی نہیں ہے، میری اپنی جگہ نہیں ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر اس کا اپنا پلاٹ آ بھی جاتا ہے، گاڑی آ بھی جاتی ہے، پیسہ آ بھی جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، یعنی اس کی وجہ سے اسے کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بہت بڑا کوئی اسے خوشی نصیب ہو رہی ہے، نہیں، ساری اس کی جو خوشی کا محور ہے اور اس کی جو اطمینان کا محور ہے وہ یہی علم ہی ہوتا ہے، علم اور تحقیق ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ پھر جملے کہہ بھی دیتے ہیں، بعض جملے نقل بھی ہیں کہ کہاں بادشاہوں کے پاس ایسا سکون کہ جو ہمارے پاس ہے، علم کے اندر جو سکون ہے، یہ سکون بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ لب لباب ہے۔ چلتے ہیں عبارت کی طرف مصنف کی۔ ومنها التوکل، یعنی وہ جو صفات حمیدہ کی بھی لسٹ شروع ہوئی ہے انہی میں سے ایک کیا ہے، یہ توکل ہے ہمارے پاس۔ فکن بنیا وفقک اللہ تعالی لخیر الدارین، اے میرے بیٹے ہو جاؤ، اللہ تمہیں توفیق دے خیر الدارین کی، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہیں خیر کی توفیق دے۔ تم کیا ہو جاؤ فی جمیع امور کا، اپنے تمام معاملات میں، متوکرن علی اللہ تعالی، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے، واسقن بہی، اسی کے اوپر کیا ہے اطمینان کرنے والے۔ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو اپنے نفس کے اوپر اعتماد کرتا ہے وہ بھی کیا اللہ کے توکل سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے اوپر بھروسہ کرو، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ اپنا ارادہ ہوگا، نیت ہوگی، بہترین ہوگی، پلاننگ بہترین ہوگی، لیکن بھروسہ جو دل کی کیفیت ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑے گی، اپنے اوپر نہیں جڑے گی۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان جب ٹائم ٹیبل بناتا ہے یا یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں خود بچوں گا، آئندہ کے بعد میں خود بچوں گا، یعنی خود کو اندر لے آتا ہے، انا کو لے آتا ہے، تو وہ نہیں بچ پاتا، اس کے ٹائم ٹیبل بھی ٹوٹ جاتے ہیں، سب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرے کہ اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے سوائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب اس منزل پہ وہ آتا ہے تو پھر جب وہ بڑی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بچنے لگ جاتا ہے، اور اس کی ٹائم ٹیبل اور ساری چیزیں کیا ایسے ایسا صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے تمام امور میں جو بھروسہ کا مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، لأن مجاری الامور جمیعها بیدہ، کیونکہ جتنے بھی امور اور جتنے بھی معاملات جاری ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، بیدہ، اس کے ید قدرت میں ہیں، اس کی قدرت میں ہیں، وہ تحت قضاء و تقدیر، اور اس کی جو قضاء اور تقدیر کا نظام ہے اسی کے ماتحت ہیں۔ فبالتوکل علیہ، جب تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو گے تو تستریح من الہموم وتعب السعی، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہموم جو غم کی کیفیت ہوتی ہے اس سے تم کیا آ جاؤ گے، راحت میں آ جاؤ گے، اور وتعب السعی، اور جو انسان کو کوشش کرنے کی جو تعب ہوتی ہے نا، مشکل ہوتی ہے، اس تعب سے بھی تم کیا نکل جاؤ گے۔ ہموم سے انسان کیسے نکلتا ہے؟ کیونکہ جب وہ کام نہیں ہوگا اس کا، اس نے بڑی محنت کی، ٹھیک ہے، ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ بڑی محنت کی اور سب کچھ کیا لیکن نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر پورے نہیں آ سکے، اب اس کے دل میں وہ ہموم کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، غم کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا،
اب وہ کیا کہے گا کہ میرے دل کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ رضا کی حالت ہونی چاہیے کہ میں دل کے اندر راضی ہوں. میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں کی، لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہو رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد ہوگا. انسان کیا کرے گا، اس غم کی کیفیت سے نکل جائے گا. وہ کیا کہے گا کہ بہترین ہو گیا میرے ساتھ، جو بھی ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اب جو نتیجہ ہے وہ کیسا آئے گا یہ بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تعب السعی، سعی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نے محنت کی، کوشش کی اور بڑی کیا ہے اس کو تھکاوٹ ہوگی، تو یہ تھکاوٹ اسے یہاں پہ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو کوشش وغیرہ کر رہا ہے اس کی کوئی اس کی نگاہ میں اہمیت نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر وہ بھروسہ نہیں کر رہا. تو جس چیز کو انسان زیادہ سر پہ نہیں چڑھاتا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے کرنا ہے، ایک طریقہ کار ہے، اسباب کو اختیار کا طریقہ کار ہے، لیکن میں اس کو اتنا جو ہے وہ سنجیدہ لے کے کروں کہ اب جو ہے وہ سارے کا سارا بھروسہ میرا اسی کے اوپر ہو، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. جب اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی تو اب وہ اسباب کے اوپر جو انسان محنت کرتا ہے اس سے اس کو پھر تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹوٹلی طور پہ کس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہر طرح کا جو بھی اس کے ساتھ حالات ہوں گے اس کے اوپر وہ رضا کی منزل کے اوپر ہے. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو یہ انسان پھر مزید کیا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ مصنف ایک منطقی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّ بَيْنَ السَّعْيِ وَالْوُصُولِ، کہ ایک دفعہ انسان کوشش کرتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے وصول، انسان پا بھی لیتا ہے نتیجے کو. نتیجوں کو پا لینا اور کوشش، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے، عام خاص منوج کی ہے. عام خاص منوج میں کیا ہوتا ہے، ایک محل اجتماع ہوتا ہے اور دو محل افتراق ہوتے ہیں. محل اجتماع کیا بنے گا کہ فَإِنْ وَافَقَ الْقَضَاءُ السَّعْيَ، کہ اگر جو ہے وہ قضاء یعنی جو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اگر وہ موافق ہو گیا اس کی کوشش کے، پھر تو کیا اجتماع، پھر تو اس کی جو کوشش ہے اور جو وصول ہے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی قضا تھی، اللہ نے یہ اس کے لیے یہ طے کیا تھا کہ اس کو اس طریقے سے کیا ہے لے کر چلنا ہے. فَإِنْ خَالَفَهُ، اور اللہ اگر اللہ کی کوشش اور جو اللہ کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے جو قضا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کس کے مخالف ہو گیا، اس کی کوشش کے مخالف ہو گیا. کوشش یہ کسی اور سائڈ پہ کر رہا ہے اور اللہ اس سے کسی اور طرف کیا ہے لے کر جانا چاہتا ہے، تو پھر تو کیا ہے افطارہ کا کون دونوں جدا ہو جائیں گے، سعی اور وصول. سعی اور وصول، اس کی کوشش اور وصول یہ دونوں رس سے جدا ہو جائیں گے. کوشش اس نے کی کہ میری یہاں پہ شادی ہو، ٹھیک ہے، لیکن پہنچے گا کیا کسی اور جگہ پہ. ٹھیک ہے، پہنچے گا وہی پھپھو کی لڑکی کے پاس. ٹھیک ہے. فَإِنْ وَافَقَ الْقَضَاءَ، اور اگر جو اس کی کوشش ہے وہ قضاء کے مطابق ہو گئی، یعنی جو اللہ کا فیصلہ تھا، نہیں یہ آگے اور جملے، ہاں فَفِي اِفْتِرَاقِهِمَا وَعَدْمِ نَيْلِ تَتَعَلَّمْ، اب ہوگا کیا کہ جب یہ دونوں جدا ہو جائیں گے، یعنی کوشش کہیں اور پہ کی تھی اور پہنچ کسی اور جگہ پہ گیا، وعدم نیل اسے نہیں مل پایا، تو یہ انسان کیا ہو جائے گا، تتعلم، اسے کیا ہوگا، تکلیف پہنچے گی، علم تکلیف پہنچے گی. وفی اتفاقہما، اور اگر یہاں پہ وہ دونوں مل بھی گئے ہیں تو اس سے کیا پہنچے گی، تھکاوٹ پہنچے گی. ٹھیک ہے، یعنی کیا کہ بڑی یہ محنت لگی، تھک گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، نہیں ملی چیز کوشش اور قضا میں الگ، کوشش اور جو وصول ہے نہ ملے تو پھر کیا ہے وہ تکلیف میں چلا گیا، مل گئی تو پھر کیا آگے گا کہ بڑی مشکل ہوئی اور بڑی ایفرٹ ہوئی ہے میری. ٹھیک ہے، جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بڑی محنت کی، میری بڑی ایفرٹ ہوئی، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سائڈ پہ کر چکا ہے، پھر اسے ظاہری بات ہے تھکاوٹ تو ہونی ہے. دو چیزوں کو جمع کیا گیا کہ ان میں سے جو اکثر اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہیں مگر وہ کیا ہوتے ہیں اس حالت میں مشرک بھی ہوتے ہیں، یعنی مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. اب روایات میں یہ چیز بیان کی گئی کہ یہاں پہ جو شرک ہے وہ کفر والا شرک نہیں ہے کہ جو ایمان کے کیا ہوتا ہے منافی ہوتا ہے، یہ وہ والا شرک ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جڑتا ہے، کہ جسے کیا کہتے ہیں، شرک فی طاعت کہتے ہیں یا شرک خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بالنظر الی الاسباب، کہ جو بندہ اسباب کی طرف نگاہ رکھتا ہے تو اسے کیا کہا گیا کہ یہ بندہ کیا مشرک ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہم روایت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 نمبر حاشیے میں کہ مجموع البیان سے روایت ہے
امام صادق علیہ السلام سے. کہ امام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کیا فرمایا کہ ان قول الرجل رجل، کہ ایک بندہ جب یہ جملہ کہتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے یا سوچتا ہے، دونوں ہم اس میں کر لیں، کیونکہ کہنا تب ہوتا ہے جب دل کے اندر بات ہو. ٹھیک ہے. کون سا جملہ ہے کہ لولا فلان لہلکت، کہ اگر فلاں بندہ نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا. یا جو ہے یہ جملہ کیا ہے کہ ولولا فلان لضاع عیالی، کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میرے گھر کیا ہو جاتا، گھر والے تباہ ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، میری فیملی کیا تباہ ہو جاتی. یعنی اس نے کس کے اوپر سارے کے سارا جو ہے وہ بھروسہ کیا؟ اسباب کے اوپر کیا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر فلاں بندہ نہ ہوتا، فلاں کمپنی نہ ہوتی، فلاں میرا ٹیچر نہ ہوتا، فلاں دوست نہ ہوتا، تو میرے اس طرح کے آج کے حالات نہ ہوتے، میں تباہ ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر اس کا اس طرح کا نظریہ ہے تو جعل للہ شریکاً فی ملکہ، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک قرار دیا فی ملکہ، اس کی بادشاہت میں، یرزقہ ویدفع عنہ، یعنی اس کی بادشاہت میں اللہ نے، یعنی یوں ہوگا جعل للہ شریکاً فی ملکہ، تو اس نے اللہ کے لیے اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں شریک قرار دیا. کس کو شریک قرار دیا؟ کہ یرزقہ، کہ جو اسے رزق دے رہا ہے، ویدفع عنہ، اور اس سے کیا مصیبتوں کو دور کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو مجھے رزق ملا، مجھے تنخواہ ملی، پیسے ملے، اور مجھ سے جو ہے وہ مصیبت کے اور مشکل کے دن ختم ہوئے، تو یہ اس بندے کی وجہ سے ہیں. تو اس بندے کو وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شریک کر رہا ہے. کہ جس طریقے سے اللہ رزق دیتا ہے، جس طریقے سے اللہ مشکلات کو ختم کرتا ہے، یہ بندہ بھی کیا ایسے کرتا ہے. قیل لہ، تو امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ لو قالا، کہ اگر وہ یہ جملہ کہے. کون سا جملہ؟ کہ لولا امن اللہ علیہ بفلان لہلکت، کہ اگر اللہ میرے اوپر احسان نہ کرتا، من اللہ علیہ، اگر اللہ میرے اوپر احسان نہ کرتا فلاں کے سبب سے، تو اللہ ہلاک تو میں ہلاک ہو جاتا. تو امام نے کہا لا باس ہے، ایسا کہنے میں حرج نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو نسخہ ہے نا، اس میں آگے کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ وہ شرک فی الطاعۃ ولا شرک عبادہ، اس کو ساتھ جوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ لکھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے؟ اصل کتاب جو مجمع البیان ہے اس میں روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، فقال لا باس بہذا. ٹھیک ہے. آگے ایک اور نئی روایت ہے، وہ جو درمیان سے حذف ہو گیا. زرارہ اور محمد بن مسلم اور حمران کی کیا روایت ہے کہ انہ شرک النعم، کہ یہ نعمتوں کا شرک ہے. اور اسی طریقے سے اگلی روایت امام رضا علیہ السلام سے کیا ہے کہ انہ شرک لا یبلغ بہ الکفر، انہ شرک لا یبلغ بہ الکفر، کہ یہ ایسا شرک ہے کہ جس سے انسان کفر تک نہیں پہنچتا. تو لہٰذا یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس لا باسا کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لا باسا والا جملے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی شرک بھی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو خالص اس نے اللہ کی طرف نسبت دے دی نا، کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور مجھے یہ نوکری دے دی، اللہ نے میرے اوپر احسان دیا ہے کہ فلاں بندے سے کیا میرا رابطہ کروا دیا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ فلاں بندے کو میرے لیے سبب بنا دیا. ٹوٹلی طور پہ کیا ہے، یہ جب اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا تو یہ کسی قسم کا شرک نہیں ہے. تو جو شرک ہے وہ پہلی والا قسم ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف نسبت نہیں دے رہا اور سیدھا کیا کہہ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے کہ اگر یہ کمپنی نہ ہوتی، یہ بندہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہلاک ہو جاتے. اس طرح کی جو بات کرے گا تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الطاعت ہے. یہ شرک بھی کفر والا نہیں ہے کہ انسان اس سے کافر ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو آیت ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ مشرک بھی ہوتے ہیں. تو کیا مطلب؟ یعنی ایمان باقی رہتا ہے، کافر نہیں بن جاتے. پھر مشرک کس سسٹم میں بنتے ہیں؟ وہی جو کفر سے کیا ہے، کم مرلے کا کیا ہے، شرک ہے. اچھا، بس آخری جملہ اوپر آ جائیں. فتوکل بنیا فی امورک علی اللطیف الخبیر، پس اے میرے بیٹے تم اپنے تمام معاملات میں توکل کرو اس کے اوپر کہ جو لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور خبیر اور گہری خبر رکھنے والا ہے، صاحب القضاء والتقدیر، کے جو قضاء اور تقدیر کا مالک ہے. وترک الاسباب والاعتماد علی غیر اللہ سبحانہ، اور تم اسباب کو چھوڑ دو. اسباب کو چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے جاؤ، بلکہ آگے جو ہے وہ تفسیریاں لگائی. اسباب کو چھوڑ دو یعنی کیا مطلب؟ یعنی الاعتماد علی غیر اللہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ اعتماد کرنا، اس کو تم کیا چھوڑ دو، کسی پہ جو ہے وہ کوئی اعتماد
نہ کرو، کسی سبب پہ کوئی اعتماد نہ کرو۔ اعتماد نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیار ہی نہ کرو، سبب اختیار کرو لیکن اعتماد اس کے اوپر نہ ہو۔ وَفْرُضْ مَنْ سِوَاهُ تَعَالَى أَعْجَزْ مِنَ الْبُعُوزَةِ، اور تمہارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ اعجز من البعوزۃ، وہ مچھر سے بھی زیادہ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ مچھر سے بھی زیادہ عاجز سمجھ کے کسی سبب کو اختیار کرنا یہ بڑا کیا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وہی سبب اختیار کرتا ہے جس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔